امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے جو لاسٹ ٹائم ویڈیو ڈالی تھی کسانوں کے حق میں خود بھی ایک کسان ہوں، اس لیے مجھے کہ زیادہ تکلیف محسوس ہوئی۔ اصل میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنوں لگی ہیں وہی جانے، یعنی جس کو تکلیف ہوگی وہی محسوس کرے گا نا کہ کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے سٹی ایریاز کے شہری علاقوں کے جو ہمارے بھائی ہیں انہیں کیا معلوم کہ کس طرح کھیتی باڑی کی جاتی ہے، کیا اخراجات ہوتے ہیں گندم کے، اور کیا کہ بچت آ رہی ہے کسانوں کو۔ تو کچھ دوستوں نے بلکہ باقاعدہ یہ بھی میسیجز کیے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا ایکسپینس کتنا آ رہا ہے، یہ تو ریٹ تو کم ہونا چاہیے گندم کا۔ تو بھائی جس طرح آپ مزدور ہیں، آپ کے لیے آٹا خریدنا مشکل ہے، اسی طرح جو کسان مزدور ہیں ان کے لیے دیگر لوازمات خریدنا کتنا مشکل ہے، یہ آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ایک کسان 2-3 ہزار روپیہ پر ایکڑ بچا رہا ہے تو اس میں وہ اپنی سالانہ کیسے کہ اخراجات مینج کر سکتا ہے، کیسے وہ کپڑا، کیسے وہ دیگر کھانے کی اشیاء، چینی، گھی، دالیں، گوشت تو کھانا کسان کے لیے جو ہے نا وہ ممکن ہی نہیں رہا، جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ حالات کی جو ذمہ دار ہے نا وہ صرف نگران حکومت ہی نہیں، موجودہ حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ بھائی کیوں آپ نے وہ انویسٹیگیشن نہیں کی جو امپورٹ کی ہے گندم انہوں نے، اس پہ آپ نے کیوں نہیں تحقیق کی؟ اور میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو گندم امپورٹ کی ہے نا اس میں زندہ حشرات بھی شامل ہیں۔ اگر اس کا آپ آٹا بھی کھلائیں گے ان غریب لوگوں کو تو وہ کیا مضر صحت نہیں ہوگا؟ کیا اس کے نقصانات نہیں ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو عام مزدور یا غریب آدمی ہے وہ جو مرضی گند کھائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کسان تو بڑا خوشگوار ہے، ان کے پاس تو بڑا اچھا روزگار ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ ویسے ہی روتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے بھائی، ان کسانوں نے اس گندم پہ 13,000 روپے کا ڈی اے پی کھاد کا توڑا جو ہے نا وہ لے کر ڈالا ہوا ہے، 5-5 ہزار روپے کی یوریا کے بیگ لے کر ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے نا انہوں نے آلموسٹ 300 کے قریب جو ہے نا وہ ڈیزل لے کے پانی لگائے ہوئے ہیں۔ تو اتنی مہنگے کہ یہ چیزیں، ڈیزل، کھادیں اور دیگر جو پیسٹی سائڈز کی ادویات ہیں، ان کی اتنی قیمتیں ہونے کے باوجود وہ کیسے کہ اپنا گزارا کریں گے؟ جب ان کی فصل کا ریٹ ہی نہیں انہیں ملے گا، مناسب قیمت نہیں ملے گی تو کیسے گزارا کریں گے؟ لاسٹ ایئر 3900 روپے میں آپ ڈھونڈ کے لوگوں سے، بلکہ آپ نے چھین کے گندم لی تھی، لوگوں کے گھروں سے نکالی تھی، آپ نے لوگوں کی عزتیں پامال کی تھیں اس گندم کے حصول کے لیے۔ اور اس بار آپ نے پروموٹ کیا تھا لوگوں کو کہ بمپر کراپ ہمیں چاہیے گندم کی۔ لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑے اخراجات کیے، گندم کا رجحان بہتری کی طرف ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ 3900 سے ریٹ لازمی بڑھے گا اور ہم گندم کو کاشت کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، ہم اپنے بچوں کا روزگار جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کما لیں گے گندم میں۔ لیکن ابھی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مارکیٹ میں جو گندم کے حالات کر دیے ہیں، تو کسانوں کے لیے جو ہے نا وہ بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں آپ نے۔ کسان کیسے گزارا کریں گے بھائی؟ کیسے وہ چاول کی فصل کاشت کریں گے؟ کیسے اس کے اخراجات پورے کریں گے؟ کیسے گھر کے اخراجات پورے کریں گے؟ آپ کا کوئی وزیر مشیر ہے جس کے پاس 8-10 ایکڑ ہو اور وہ اس پر گزارا کر رہا ہو، یا آپ کے کوئی گرد و نواح میں ایسا کوئی ہے آپ کو اندازہ ہو کہ 8-10 ایکڑ والے ایک کسان کے لیے گزارا کرنا کتنا مشکل کام ہے؟ اور میرے بھائیوں، یہ مزدور لوگ ہیں، یہ غریب طبقہ ہے، یہ کوئی کہہ لے کہ سونا چاندی نہیں اگل رہے، یہ تو گندم اور چاول جو کاشت کرتے ہیں اس سے تو ان کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہے۔ آپ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ ان کی چاندی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ سے بھی زیادہ مجبور لوگ ہیں۔ آپ تو کہ ماہانہ ایک تنخواہ لے کے، سیلری لے کے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے گزارا کیسے کرنا ہے۔ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی فصل کا 6 ماہ بعد کیا ریٹ ہوگا اور کتنی فصل ایک ایکڑ میں سے نکلے گی، ان کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ توکل کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا نظام اللہ توکل ہی چل رہا ہے۔ اگر اللہ کی ذات انہیں صبر اور ہمت نہ دے تو یہ لوگ تو گزارا ہی نہیں کر سکتے۔
یہ تو لوگ چھوڑ جائیں یہ سارا، مطلب کہ کہہ لیں کہ ایگریکلچر کا آپ کا سیکٹر ہی متاثر ہو جائے۔ میرے بہت ہی محترم اور پیارے دوست اور بھائی یہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ گندم کو سستا ہونا چاہیے، یہ گندم کے اتنے اخراجات نہیں ہوتے جتنے یہ کسان مطلب کہ رو کے بتا رہے ہیں۔ تو ان سے میں عرض کرتا چلوں کہ محترم گندم اگر ذاتی زمین ہے نا تو اس پہ کم و بیش جو ہے نا 75,000 روپیہ فی ایکڑ اخراجات آ رہے ہیں۔ یہ مطلب کہ وہ ان لوگوں کا خرچہ ہے جو مطلب کہ نارمل سی کہہ لیں کہ کاشتکاری کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اچھی کاشتکاری کر رہا ہے تو اس سے اخراجات بڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اگر کسی نے ٹھیکہ پر زمین لی ہوئی ہے اور ٹھیکہ پر کاشتکاری کر رہا ہے تو اس کے 1 ایکڑ کے کم و بیش 1,45,000 اخراجات آ رہے ہیں، یعنی کہ اس کا وہ ٹھیکے کی رقم نکالی جائے تو 1,45,000 میں اس کو وہ پڑ رہی ہے فصل ایک گندم کی۔ تو اس میں مجھے بتائیں کہ کیا مطلب کہ کسان کیا اس میں سے کما رہا ہے۔ اگر فی ایکڑ آپ کی 35 من ایوریج نکل رہی ہے اور ریٹ آپ کا 2700 2800 2900 3000، بڑا کوئی اچھا ریٹ لگ رہا ہے تو 3100 3200 ریٹ لگ رہا ہے، تو اس میں کیا مطلب کہ نکل رہا ہے کسان کا 1,00,000 روپے کی گندم۔ یار 1,00,000 روپے مطلب پر ایکڑ آپ کا کو 20,000 بچ بھی رہا ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے، کیسے اخراجات پورے کریں گے؟ اس میں آپ کی تو محنت نہیں پوری ہوتی۔ ایک بندے کی کہہ لیں کہ اس پہ کاشتکاری پہ کتنی محنت لگتی ہے، اس کے کتنے کہہ لیں کہ فیول لگتا ہے، بار بار اس کا کہہ لیں کہ کتنی توانائی سرو ہو رہی ہے، تو یہ سارا کچھ ملا کے آپ کی تو صرف جو وہ کہہ لیں کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھیچل نہیں پوری ہوندی بندے دی، 20,000 تے کھیچل نہیں پوری کرتا بندے دی۔ تو اس طرح آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کسان کتنے مجبور اور لاچار لوگ ہیں، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے، یہ کس طرح پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک کروائیں گے۔ یہ پنجاب حکومت نے جو یہ پالیسی بنائی ہے یہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک کروائے گی، یہ لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرے گی، یہ نفسیاتی مریض بنائے گی، یہ چور ڈکیٹ پیدا کرے گی۔ یہ اس طرح کے حالات بن گئے ہیں۔ میری ارباب اختیار موجودہ صوبائی حکومتوں، وفاقی حکومت اور دیگر جو بااختیار ادارے ہیں، سب سے یہی گزارش ہے کہ خدارا غریب لوگوں کا خیال کریں، ان غریب اور مزدور کسانوں کا احتسال مت کریں۔ یہ غریب لوگ ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، یہ سوائے اپنی آواز اٹھانے کے کیا کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن کل کلاں کو آپ نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا، اس سے سب نے جانا ہے اور ادھر جا کے ان چیزوں کا حساب ہوگا۔